بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ننني پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو د پاکستان او د افغانستان تعلقات شو یا یو بل سره اکثر مونږ دا وایو چې مثال داسې دی لکه د تربورانو پښتو کې چې مونږ کله خبرې کوو چې کله سخت راځي یو بل ته نږدې کېږي، کله چې راته راځي نو د یو بل سره تعلقاتو کې اکثر ټینشن راځي. افغانستان د پاکستان نه ډېرې ګیلې دي، خاص کر د خلکو، او بیا که په سوشل میډیا باندې وګورو نو ټیک دي یا غلط دي، څه پکې زیات ایگزیجریټډ هم کېدی شي، خو بیا هم خلک دا ګڼي چې د 40 کاله په افغانستان کې کومه مسله وشوله نو د دې ټوله ذمواري دوی په پاکستان باندې راړي. روس ته څوک څه نه وي، امریکې ته څوک څه نه وي، یا د ناټو تقریبا 40-50 ملکونه راغلل، هغوی دا 20 کاله څوک کړل، هغه څوک نه یادي، خو هر سړی وایي چې یاره لکه دا هر څه د پاکستان د وجې نه دي. پاکستان افغانستان باره کې پریزیډنټ کرزی صاحب به دا وایي چې یاره دا کنجاینټ ټوینز دي، لکه دوه ماشومان چې یو ځای پیدا شوي دي، د دوی بیماري هم یوه ده، د دوی خوشحالي هم یوه ده، د دوی غم هم یو دی، د دوی خوراک هم یو دی، هر څه داسې یو بل سره جوړې هوی دي. خو بیا هم مسلې شته، تجارت حوالې سره مسلې شته، د دهشتګردۍ حوالې سره مسلې شته، نور ټرانزیټ ټریډ حوالې سره هم مسلې شته، د خلکو دلته کې تګ راتګ ویزا یا د پاکستان نه هلته کې تلل یا د هلته نه دلته راتلل ډېرې مسلې دي. نن چې مونږ کوم شخصیت ته یو وارې بیا دعوت ورکړی دی نو زه دا ووایم چې یو خو هغه په افغانستان کې هغه هر څومره سخت حالات راغلي دي نو خپل بیلنس یې ساتلی دی او خپل کانټیکټس خلکو سره رابطې کله چې طالبانو ټیک اوور وکړلو نو چې ټول انټرنیشنل کمیونټي د افغانستان نه ووته نو دا واحد شخصیت و چې دی هلته کې و، حالانکه حالات ډېر زیات خراب و. خپلو افغانانو چې کوم دی هغه د افغانستان نه وتل تښتېدل، خو دا شخصیت هلته کې په هغه موقع باندې هم موجود و. کوشش یې دا و چې یاره انټرنیشنل کمیونټي هم انګیج کی، پاکستان سره هم د افغانستان کابل اسلام آباد انګیج کی، ټول ارګنایزیشنز چې کوم دي ځکه چې افغانستان باندې ډېر سخت صورتحال لاغلو. تعارف تاسو سره کوم، ډېر وخت نه اخلم. منصور احمد خان صاحب د پاکستان سفیر په کابل کې دا وخت زموږ سره دی. منصور صاحب ډېره مننه. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. میں نے پشتو میں اتنا تو کابل میں جی مجھے سمجھ آ گئی، اتنی سمجھ آئی ہوگی، بالکل سمجھ آ گئی. اٹ واز کوائٹ ٹف ٹائم جی کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا، سارے انٹرنیشنل کمیونٹی والے بھی افغانستان کابل چھوڑ رہے تھے، ایون اپنے جو افغان ہوئے ہو تھے وہ چھوڑ رہے تھے. یو اسٹے دیئر، وائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حسن بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو خیبر ٹی وی کی طرف سے آپ نے مجھے مدعو کیا اس انٹریکشن کے لیے. اس سے پہلے جب گزشتہ سال اسی پروگرام میں حاضر ہوا تھا آپ کے، تو اس وقت حالات فرق تھے، لیکن اس کے بعد یہ تبدیلی آئی اور طالبان داخل ہوئے کابل میں، تبدیلی پاکستان والی تبدیلی نہیں، ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی انٹرم گورنمنٹ اسٹیبلش کی، اور اس کے بعد سے ایک ان کی انگیجمنٹ جاری ہے جس میں ان کی افغانستان کے ہمسایہ ممالک سے بھی وہ انگیج کر رہے ہیں برابر، وہ دنیا کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں، اور اس انگیجمنٹ میں مختلف ایشوز ہیں جو میرے خیال آپ کے پروگرام میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ ایشوز چلتے رہتے ہیں. جہاں تک آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ فارمر پریزیڈنٹ حامد کارزئی کہا کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کنجوائنٹ ٹوئنز ہیں، میرے خیال میں کہ پاکستان اور افغانستان دو بہت ہی قریبی ہمسایہ ممالک ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ان کی ڈپینڈنس ہے، بہت طویل بارڈر ہے، بہت کلچرل اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ اور بہت کلوز انٹریکشن ہے. تو اس لیے پاکستان کا رابطہ اس دوران میں جو یہ آپ جس پیریڈ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں 15 اگست کے بعد سے، پاکستان کا رابطہ بہت ڈیٹیل رہا ہے افغانستان کے ساتھ انٹریکشن، اور ہمارا فوکس رہا ہے کہ اس پروسیس میں افغانستان ایک خود مختار آزاد ملک ہے، لیکن اس فیز میں وہاں کے لوگوں کی ہیلپ کے لیے، وہاں کے قوم کی ہیلپ کے لیے ہم نے ہیومینیٹیرین طور پہ رول پلے کیا، اکنامک انگیجمنٹ ان کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کی، اور ہمارا آبجیکٹیو افغانستان کا اور پاکستان کا ایک شیئرڈ آبجیکٹیو وہ یہ ہے کہ ہماری ریجنل کنیکٹیویٹی کے راستے استوار ہوں افغانستان اور افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے ساتھ، بلکہ ایک انٹرنیشنل کوریڈور بھی پاکستان اور افغانستان کے لیے، جی ورچوئل کوریڈور جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور کوریڈور ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو اسسٹنس ہیومینیٹیرین آئی ہے وہ بھی اسی رستے سے، پاکستان کے رستے سے بھی آ رہی ہے، دوسرے ممالک سے بھی آ رہی ہے. تو میں کہوں گا کہ چیلنجز موجود ہیں افغانستان میں، لیکن ساتھ ہی ہمیں اس کوشش میں رہنا چاہیے. ویسے isn't it a tough job to be ambassador in Afghanistan? The reason is کہ آپ کو وہاں پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہے، جو کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ پولیٹیکل لیڈر بھی کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے اکثر سنا ہے کہ یہاں جو باقی ادارے ہیں نا، کیونکہ صرف فورن آفس تو نہیں ہے، جی ہیلتھ
منسٹری ہے, ٹریڈ منسٹری ہے, انڈسٹری منسٹری ہے, سافران منسٹری ہے, ریفیوجیز منسٹری ہے, خیبر پختونخوا گورنمنٹ ایٹسٹرا, بارڈر ایشوز ہے, فوج ہے, انٹیلیجنس ادارے ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا, یو بینگ ایمبیسڈر دیئر, جو کرنا چاہتے کہتے یہاں سے رسپانس اتنی نہیں ملتی ہے. نہیں, ٹف جاب سے زیادہ میرا خیال انٹرسٹنگ جاب ہے, بہت چیلنجنگ بھی ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ وہاں پہ جب ایمبیسڈر بطور سفیر آپ سرو کرتے ہیں اور آپ نے وہاں آپ اس سوسائٹی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, وہاں پر آپ کو کلچرلی ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, مکس ہونا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو غم اور خوشی میں جانا ہوتا ہے. ہم ایک قبائلی طور پر ہم ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, تعلقات ہیں ہمارے بہت دیرینہ, دو ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں لیکن ہماری قومی رابطے بہت زیادہ ہیں. تو اس میں چونکہ ان روابط میں آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کی سائٹ سے بھی اور افغانستان کی سائٹ سے بھی ملٹیپل انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت سارے ادارے ہیں جن کے ساتھ آپ کو رابطہ رکھنا ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ میں آگے بڑھنے کے لیے. اور اس فیز میں جب اگست میں سارا ایویکویشن کا فیز سٹارٹ ہوا تھا اور ہم نے افغانس کی بھی مدد کی, انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو لوگ تھے ان کی بھی مدد کی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں ایک اچھا نام ملا. اچھا نام اس لیے ملا کہ ہمارے اداروں نے بھی, میں کہوں گا کہ بہت اچھی طرح رسپونڈ کیا اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی, اور جنرلی پاکستان نے ایک پازیٹیو سٹانس شو کیا کہ ہم افغانستان کے عوام کو اس چیلنجنگ وقت میں کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. اگست 2021 اور ابھی ہے مئی 2022, اس دوران آپ مطلب افغانستان سے نکلے نہیں ہیں. میں وہ چھٹی ویکنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ, لیکن یو آر ورچولی اینڈ فزیکلی یو آر ان افغانستان. یہ پروگرس آپ بتا سکتے ہیں کہ اگست 2021 کو جو ہوا اس کے بعد طالبان آئے, ایک فیئر تھا, ایک ڈر تھا, وہ یہ طالبان 1 اینڈ طالبان 112 کیا کہتے ہیں, وہ ایک وہ بتا رہے. تو کیا کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ میرے خیال میں جب اگست 2021 میں طالبان آئے, 15 اگست کو طالبان نے وہاں کا کنٹرول سنبھالا, تو اس وقت کافی انسرٹنٹی تھی. ایک تو ان ایکسپیکٹڈ, غیر متوقع تھا ان کا ٹیک اوور. اب میرا خیال ہے کوئی بھی اتنی جلدی چینج ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, بہت جلدی وہ واقعات رونما ہوئے تھے. اور اس وقت آنے کے بعد دنیا کو ذرا انسرٹینٹی تھی کہ کس طرح ملک کا نظم و نسق سنبھالیں گے. افغان طالبان نے جو افغان انٹرم گورنمنٹ تشکیل دی, انہوں نے افغانستان کے سب سے پہلے افغانستان کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا, اپنا کنٹرول قائم کیا. اس کے بعد انہوں نے افغانستان کے انسٹیٹیوشنز کو بھی اسی طرح جس طرح کے گزشتہ 20 سال میں جو انسٹیٹیوشنز یو ایس اور نیٹو کی پریزنس کے دوران افغان حکومتوں کی سرکردگی میں بنائے گئے تھے, ان انسٹیٹیوشنز کو بھی کافی کنٹرول سنبھالا. اور پھر آگے ایک ان کی انگیجمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں کہ اس میں انکلوسیوٹی کس طرح آ سکتی ہے افغانستان کے پولیٹیکل فریم ورک میں, ہیومن رائٹس کا کیا فریم ورک ہوگا فیوچر میں, یا کاؤنٹر ٹیررزم میں کس طرح وہ انٹرنیشنل فریم ورک کا پارٹ بنیں گے. یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو اب افغانستان نے ان کو بذات خود ڈیل کرنا ہے, کیونکہ افغانستان, میں آپ کو بار بار اس انٹرویو میں بھی کہہ رہا ہوں اور یہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی ریاست کے اندر, کہ افغانستان ایک آزاد خود مختار ریاست ہے. ان کو اپنے سارے پولیٹیکل سیکیورٹی چیلنجز سے ڈیل کرنا ہے. ہم اس میں بطور ایک بہت قریبی ہمسائے کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن ان چیلنجز سے افغانستان کو ہی نمٹنا ہے. افغانستان کو یہ بتائیے آپ, چلو آپ نے تو مطلب رسک بھی لیا, آپ ادھر رہے, آپ ادھر نہیں آئے, مطلب بہت بڑا ایک رسک, آپ کے ساتھ ٹیم بھی تھا, مطلب ان کی بھی رسپانسبلٹی آن یور شولڈرز تھی اپنی ٹیم کی پروٹیکشن کرنا, یہ کرنا. لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا اگر ہم دیکھیں تو یہ ہو بین ڈبڈ ایز وائس رائے, یہ کیا ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے. ایک افغان انٹرویو میں بھی میرے سے افغان ٹی وی میں بھی یہ پوچھا گیا تھا, تو میں نے کہا نہیں دیکھیں, میں تو افغانستان کے ایک ہمسایہ ملک کا ایک ایکریڈیٹڈ ایمبیسڈر ہوں. میں چونکہ ان دنوں وہاں پہ موجود تھا بطور سفیر, اور بھی دیگر کنٹریز کے ایمبیسڈرز وہاں موجود تھے اور موجود رہے, جس میں روس, چین, ترکی, ان تمام ممالک کے, قطر, ان تمام ایران, ان تمام ممالک کے سفیر موجود تھے. اور ہم ایک افغانستان کے ہمسایہ, افغانستان کے دوست ملک کے طور پہ وہاں پہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے, دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان روابط کو بڑھانے کے لیے کوشاں رہے, اور میری کوششیں اسی کانٹیکس میں تھیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں کہ طالبان
جو پاکستان انہیں کہتے ہیں وہی کرتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے افغانستان ہمیشہ سے ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. افغانستان کی جو گزشتہ حکومتیں بھی تھیں یا افغانستان کی موجودہ حکومت بھی جو ہے انٹرم گورنمنٹ طالبان کی جو ہے، وہ اپنے مفادات کے حساب سے اپنی دانست میں اپنے فیصلے خود کرتی ہے. ہمارا کام سفیروں کا یا ڈپلومیٹس کا ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، جس میں ہم پاکستان کا نقطہ نظر ان کو واضح کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ ہمارے بہت قریبی روابط ہیں اور آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، اس میں ہمارا وہ میں نے تربور کا جو رشتہ کا بتا دیا نا، جی وہ بڑا تو ہم اس میں ان کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں، ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے افغانز بہت خود مختار ایک قوم ہے، آزاد قوم ہے. ایک زیادتی بھی ہو گئی نا، جب طالبان آ گئے تو انڈیا واز کمپلیٹلی آؤٹ آف دا سین. اور آپ کو پتہ ہے ڈسینفو لیب ان کا جو ہے نا تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف ان کے جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، تو ان کا بھی ایک ہے. لیکن ایک جو یہ باگرام میں جو خبر آئی تھی کہ پاکستانی فورسز نہیں، یہ بالکل بے بنیاد خبریں ہیں. میرا خیال ہے نا، وہاں پہ کسی بھی ملک کی فوجیں موجود نہیں رہیں کسی بھی افغانستان کے پارٹ میں. اور میرا خیال ہے جس طرح سے غیر ملکی فوجوں کی موجودگی کا جو تجربہ افغانستان میں رہا، خواہ وہ سوویت یونین کے زمانے میں رہا، خواہ وہ امریکہ کے، دیکھیں جو بھی ٹریننگ افغانستان کے ساتھ جو بھی ٹریننگ کے لیے کسی بھی فیلڈ میں، خواہ وہ ہیلتھ کی فیلڈ ہو، خواہ وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہو، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ کوئی فیلڈ ہو، جب بھی وہ ہوں گے رابطے، وہ کوئی ایسے معاہدے، تو وہ اوپن اینڈڈ ہوں گے، وہ مطلب وہ سیکرٹ نہیں ہوں گے. اور ان کا جو مقصد ہوگا وہ افغانستان کو ٹیکنیکل کوآپریشن، ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنا ہوگا. لیکن ابھی تک یہ جو خبریں رہی ہیں کہ کوئی اس قسم کی فوج، اس قسم کا کوئی کیونکہ خبر کافی گرم تھی نا، جی نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. یہ صرف پاکستان کے متعلق نہیں تھی، یہ کچھ اور ممالک کے متعلق بھی رہی. لیکن ایسے ہی میرے خیال میں صورتحال نہیں ہے. افغان انٹرم گورنمنٹ کی یہ بڑی واضح پوزیشن ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کو سب چیزوں پر بہت ترجیح دیتے ہیں. صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد اور ایشوز پہ جو ہے نا کافی ایشوز ہیں میرے سامنے، میں نے ڈاٹڈ بھی کیے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. گراؤنڈ کو تن کو پروگرام کی یوارے بیا ہر کلے زمانگا سرا اسٹوڈیو کے ناستے منصور احمد خان صاحب دا پاکستان سفیر پہ کابل کے دا وقت مسرہ دے. منصور صاحب، یہ تو ہم نے بات ہے، آپ نے کہا طالبان کے حوالے سے، طالبان کے بارے میں ایک پرسیپشن تھا کہ یہ بدلے ہوئے ہیں، دے آر چینجڈ. ایون زلمے خلیلزاد نے بھی کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دے آر ناٹ دا طالبان آف دا 90s، دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. لیکن ان کی جو پالیسیز ہے، ان کے گھوم پھر کے وہی خاتون کے بارے میں، خواتین کے اسکول کا مسئلہ ہے، خواتین کے پردے کا مسئلہ ہے، خواتین موٹر میں کیسے جائے گی، راستے پہ سفر کیسے کرے گی، فنکشن میں کیسے جائے گی. مطلب ہے کہ ان کا پورا ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان اونلی ایشو از خاتون. میرے خیال میں حسن صاحب یہ سوال تو آپ کا اور دوسروں کا افغانستان کی حکومت سے ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے انٹرویو کے شروع کے حصے میں بھی کہا کہ افغانستان کی حکومت، افغانستان ایک بہت ہی خود مختار ملک ہے، بہت ہی خود مختار سوسائٹی ہے، اور ان کے اپنے ڈیسیژنز ہیں جن کے لینے کے لیے اور جن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے افغان حکومت کے ادارے موجود ہیں. پاکستان کے ساتھ ان کا، جیسے ہم نے کہا کہ بہت قریبی ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے سے ہمارا جب ان سے انٹریکشن ہوتا ہے تو ہم اپنا نقطہ نظر ان کو واضح کر دیتے ہیں. اور ہمارا نقطہ نظر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اپنے معاشرتی ویلیوز ہیں، پاکستان کی اپنی معاشرتی ویلیوز ہیں، پاکستان کا اپنا ایک معاشرتی رویہ ہے. پاکستان کے اندر خواتین نے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ میں، اور ان کا ایک رول ہے جو کہ گریجولی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ ایجوکیشن میں بھی جا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ دوسرے شعبوں میں بھی جا رہی ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان کا جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے ہماری لیڈرشپ کا، اور میرا بھی جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے، تو ہم اپنا نقطہ نظر ان پہ واضح کر دیتے ہیں. ہم کیا لیکن ہم ان کے انٹرنل خواتین پہ ہمارا کیا، آپ نے جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جس طرح اور ایمبیسڈر کرتے ہیں، صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی، دیگر نیبرز کا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت زیادہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ اس بات پہ رہا ہے. مثلا آپ واقف ہوں گے کہ گرلز کے ہائی سکولز کھولنے کی ایک تاریخ طے ہو گئی تھی کہ 22 مارچ کے قریب کھولے جائیں. تو دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ اسکول کھول دی جائیں گے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ہائی سکولز میں جانا شروع کر دیں گی، جو کہ ایک اہم
ہمارے خیال میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ہم بھی اور دنیا کے دیگر ممالک بھی ان کے ساتھ انٹریکشن میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں, اور ان کی طرف سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بارہا یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس ڈیسیژن میں, یہ ڈیسیژن کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کے اسکول جانے کے مخالف ہیں, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے انوائرمنٹ اسکولوں میں پیدا کر کے ہم اسکول کھولیں گے. تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی ایکسپیکٹیشن, اور انکلوڈنگ پاکستان, سب کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے. دنیا اس حوالے سے پاکستان پہ کچھ پریشر یا کچھ کہتے کہ یار انگیج کرے ان کو, دنیا جو ہے ان کے ساتھ, حسن صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا ان کے ساتھ خود ڈائریکٹلی انگیجڈ ہے, ڈائریکٹلی انگیجڈ ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ای یو کے جو اسپیشل انوائے ہیں وہ پاکستان بھی آئیں گے ابھی, لیکن انہوں نے افغانستان میں ملاقاتیں کی ہیں, سراج الدین حقانی صاحب سے ملاقات کی ہے انہوں نے, اور دیگر لیڈروں سے ملاقاتیں کی ہیں. دیگر جو دنیا کے ممالک وہاں موجود ہیں یا ان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے, افغانستان کے جو فورن منسٹر ہیں وزیر خارجہ متقی صاحب, وہ بھی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, تو ان کا بہت ایک انڈیپینڈنٹ انٹریکشن دنیا کے ساتھ جاری ہے, اور ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو. لیکن یہ کہ یہ ان کے جو ڈیسیژنز ہیں یا یہ ایکشنز ہیں, یہ ان کے ایک انٹرنل معاملات ہیں. اسی ٹرائبل مائنڈ سیٹ نہیں ہے بہت. اسلام اگر ہوتا تو ایران بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, سعودی, قطر, سارے مسلمان ہیں. از اٹ ناٹ ریپرزینٹ دی ٹرائبل مائنڈ سیٹ کیا؟ دیکھیں, یہ جو بھی اس وجوہات ہوں, اس خطے کے حالات بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں اس کے کہ آپ 70s سے یہ خطہ ایک وار اور کانفلکٹ کا شکار ہے, جس میں پاکستان میں جو معاشرتی رویے جس لحاظ سے اس گزشتہ 4 دہائیوں میں ڈیولپ ہوئے, پروان چڑھے, کیا وہ افغانستان میں اس طرح پروان چڑھ سکے. اور افغانستان کو ابھی انٹرم گورنمنٹ کو اسٹیبلش ہوئے صرف چند ماہ کا عرصہ گزرا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ جاری ہے, اس کے نتیجے میں مثبت تبدیلیاں آئیں. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ان ڈیسیژنز کی, ان ایکشنز کی, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں امید یہی رکھنی چاہیے اور انگیج افغانستان کے ساتھ کنسٹرکٹیولی انہی معاملات پہ کرنا چاہیے کہ یہ افغانستان کے اپنے لوگوں کی ایسپریشنز کو شو کرتے ہیں. یہ سبیر صاحب یہ بتائیں, ایک تو میں نے وہ فوجیوں کی بات کی کہ پاکستان کے سولجرز ہیونگ بوٹ آن افغان سائل, جس کے آپ نے کہا کس طرح ویسے بھی ایک ایک خبر اڑائی گئی تھی, اٹ واز اے فیک نیوز. لیکن یہ جو ایئر اسٹرائک ہوئے, اس پہ تقریباً کہتے ہیں 20 بچے, کچھ اس سے زیادہ جو ہے نا خواتین, کچھ عام, یہ کیا؟ دیکھیے, یہ جو ہے نا ٹیررزم کا ایشو جو ہے, پاکستان اور افغانستان کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اور اس خطے کے حالات کی وجہ سے, اور خصوصاً افغانستان کے اندر جو پچھلے 2 یا 3 ڈیکیڈز کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس میں یہ ٹیررزم کا ایشو بہت ایک سیریس ایشو ہے. وہاں پہ داعش کی موجودگی, یا پھر ریجنل ٹیررسٹ گروپس ہیں, TTP یا بلوچ انسرجنٹس ہیں, یا ETIM ہے, یا IUM, ان سارے گروپس کی موجودگی. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, جو ہم افغان لیڈرشپ کے ساتھ, افغان حکومت کے اداروں کے ساتھ بڑے تواتر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ چیلنج, ٹیررزم افغانستان کے لیے خود بھی ایک چیلنج ہے اور پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے. چونکہ یہ TTP ریلیٹڈ گروپس یا ٹیررسٹ گروپس جو ہیں, یہ اس ایریا میں بیسڈ ہیں جو بالکل پورس بارڈر ہے ہمارا. تو اس میں جو گزشتہ مہینوں میں, گزشتہ ہفتوں میں جو تیزی دیکھنے میں آئی, اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوجیوں کی, ہمارے سیولینز کی شہادتیں ہوئیں, تو میرے خیال میں کہ شہادتیں یہاں ہوں یا وہاں ہوں, وہ اس کا کلاکمہ ہونا چاہیے ٹیررزم کا. اور اس کے لیے ہمارا بہت قریبی یہ واقعات, جو انڈیویجول واقعات ہوئے, میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو ہمارا خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے دونوں سائڈز کے انسٹیٹیوشنز کا ایک رابطہ موجود ہے. ہماری میٹنگز بھی ان معاملات پہ جاری ہیں, اور آپ دیکھیں گے عنقریب مزید میٹنگز بھی ہوں گی, اور ان میں ان ایشوز کو ہم باقاعدہ انسٹیٹیوشنل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور حل کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے, کاؤنٹر ٹیررزم میں پروگرس ہونی چاہیے. ہارڈ پرسوٹ وہ پروڈکٹیو رہا, کاؤنٹر پروڈکٹیو کے بجائے, اگر میں کہتا ہوں پروڈکٹیو اس لیے رہا کہ اس کے بعد تھوڑا سا طالبان کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ یار اکراس دا بارڈر آپ 120 فوجی
نوجوان عمریں آپ دیکھیں 17 18 19 20 25 سال، اس میں کیپٹنز، میجرز، کرنلز، ایون رپورٹس یہ تھے کہ جنرلز پہ بھی وہ اٹیک ہوا تھا. تو اس کا یہ ہوا کہ اس کے بعد حالات کچھ سنبھل گئے ہیں. دیکھیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ پاکستان اور افغانستان دونوں دو آزاد ممالک ہیں. ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایک بارڈر ہے، اس بارڈر پہ ہمارا کوآپریشن ہے، ہم ایک دوسرے کی خود مختاری کو مانتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہم دونوں ممالک کی یہ جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اس میں یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سوورنٹی کو یا ایک دوسرے کی خود مختاری کو وائلیٹ نہ کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی دونوں سائیڈوں سے کمٹمنٹ دی جاتی ہے کہ ہماری سوئلز نہ ایک دوسرے کے خلاف یوز ہوں. اور افغانستان کی حکومت بھی ہمیں یہ کمٹمنٹ بارہا، جیسے آپ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، دے چکی ہے. اب اس کو پریکٹیکلی کس طرح اچیو کرنا ہے اس کے لیے میرے خیال دونوں ممالک کے درمیان ایک کوآپریشن کی ضرورت ہے. طالبان فیل ٹو انشور کہ یہ انشور کرے کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہو. دیکھیں ایک دن پہ 7 فوجی، ایک دن پہ میجر اینڈ 2 فوجی، مطلب ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they were not serious. یا وہ جو تھا نا ہیبت اللہ صاحب کا جو بیان آیا کہ آپ انڈیوالی کو چھوڑ دے. انڈیوالی یہ پشتوں کا لفظ مطلب ہے کہ کمریڈری یا فرینڈشپ یا آپ کی جو جس کو ہم بھائی چارہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے ملک پہ فوکس کریں. مطلب ہے کہ they were also realizing کہ ٹی ٹی پی والے یوزنگ اور لوکلی سپورٹ بھی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ فیلڈز میں، کافی زیادہ ایریاز میں افغان حکومت نے ایکشنز بھی لیے ہیں. افغان حکومت ہمیں آگاہ بھی کرتی رہی ہے ان ایکشنز کے بارے میں جو ہماری انسٹیٹیوشنل لیول پہ میٹنگ ہوتی ہے، اور ان کے کچھ کیپیسٹی کنسٹرینٹس بھی ہو سکتے ہیں جن کو پاکستان سمجھتا بھی ہے. لیکن اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ ہے کہ ہلاکتیں، شہادتیں چاہے افغانستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، وہ ایک ہی لوگ ہیں، اور وہ ان کا سدباب ہونا چاہیے اور ان کے خلاف نمٹنا چاہیے. اور ہمارا اس سلسلے میں ہماری جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بھی ہے، سب کمیٹیز بھی ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز کا بہت اچھا رابطہ قائم ہے. تو میرے خیال میں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے کوآپریشن میں اس سلسلے میں اضافہ ہوگا. لیکن میں نے یہ سنا ہے منصور صاحب کہ وہاں پہ پروفیشنلزم کا کافی فقدان ہے. جو برین ڈرین بھی ہوا ہے، جو تھوڑے بہت لکھے پڑھے یا وغیرہ لیٹ سے پروفیشنل تھے وہ ملک سے نکل گئے ہیں. تو ان کے ساتھ جب آپ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ یہ اللہ کرے گا، رزق اللہ دے گا، موت اللہ کے ہاتھ میں وغیرہ وغیرہ. اچھی بات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یو ٹو آر ریسپانسبل فار اٹ نا. تو کس طرح ان کے ساتھ؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے ایریاز میں پروگرس بھی کی ہے. اپنی جو سیکیورٹی فورس لا اینڈ آرڈر کو اپنے شہروں میں، ٹاؤنز میں، گاؤں لیول پہ امپلیمنٹ کرنے میں، اور پھر اپنی فورسز کی ٹریننگ کی طرف جانے میں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک بہت سیٹ بیک رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، یا یو ایس کی طرف سے، یا ویسٹرن کنٹری، ڈونر کنٹریز کی طرف سے. ان کے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، اور وہاں پہ ریسورسز کا وہ فلو نہیں ہو رہا جو گزشتہ 20 سال میں ہوتا رہا. اور یوکرین کے بعد اور اس سے پہلے بھی ان کے اوپر بینکنگ ریسٹرکشنز ہیں ابھی بھی. تو جب میری جو بات چیت ہوتی ہے اور ایز ایمبیسڈر آف پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹیز ہے وہاں پہ، تو میرا ان سے آرگومنٹ یہی ہوتا ہے کہ ریکگنیشن کے مسائل تو شاید آپ آگے لے جا سکتے ہیں، لیکن جو افغانستان کی نیشن سفر کر رہی ہے، ان کے اوپر جو اکنامک ریسٹرکشنز جو افغانستان کے لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے، اس کے لیے ان کے ساتھ ہمیں اکنامک کوآپریشن اور خاص طور پہ بینکنگ کے معاملات کو حل کرنا ہوگا. اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، ویسٹرن کنٹریز، ڈونر کنٹریز بھی بہت پر امید ہیں اور بہت پازیٹیو نقطہ نظر رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کا بھی خیال یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں افغانستان کو بھی کچھ ایکشنز لینے ہوں گے. افغانستان کی انٹرم حکومت کو کچھ ایکشنز ٹیکن اے ویری ٹف پوزیشن. کسی بھی ایشو پہ وہ سپیس نہیں چھوڑ رہے ہیں نا. مطلب ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ طالبان دنیا کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں. یہی آپ نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے، لیٹ سے میں اس کو اس طرح وہ کر دوں کہ ہم نے افغانستان کی عوام کو، عام آدمی، خواتین، بچے، جوان، بوڑھے، بیمار، مطلب ہے کہ بھوک وغیرہ سارے مسائل ہیں. 50% آف دا پیپل اکیوٹ فوڈ شارٹیج کا وہاں پہ پرابلم ہے. یہی وہ بلیک میل کرے کہ دنیا مجبور ہے، ہم جو بھی کرے وہ آئیں گا. میرا نہیں خیال کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک سٹرگلنگ فیز سے گزرے ہیں گزشتہ 6 سے 8 ماہ میں،
اور اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو پازیٹیو سٹیپس ہیں، مثلا انہوں نے ان انٹرنیشنل ریسٹرکشنز کے باوجود اپنے ڈومیسٹک ریونیو سسٹم میں کافی اضافہ کیا ہے، کرپشن کا قلع کما کیا ہے، اور اب ان کو ڈومیسٹکلی ٹریڈ سے، ٹرانزٹ سے، کسٹم سے اور دیگر جو ٹیکسیشن کے شعبے ہیں ان سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس موقع پہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کی ہیلپ کے لیے آگے آئے، اور ساتھ ہی میں یہ دیکھیں انٹرنیشنل انٹریکشن جو ہے یہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے. کچھ سٹیپس انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ سٹیپس لینے ہوتے ہیں اور کچھ پروگرس شو کرنی ہوتی ہے آپ کو. یہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے. پاکستان کو بھی دیکھیں زیادہ رسپانسبلٹی تو انٹرم لیڈرز پہ آ جاتی ہے نا افغانستان کی، طالبان پہ، کیونکہ ان کے لوگ سفر ہو رہے ہیں، ان کے لوگ غربت کا شکار ہیں، ان کے لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، تو دے ہیو ٹو ٹیک 2-3 سٹیپس. میرا خیال ہے کہ اگر افغان سائڈ، افغان حکومت، افغان لیڈرشپ، افغان انٹرم گورنمنٹ کچھ آئندہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کے نتیجے میں سٹیپس لیتی ہے تو تمام انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ویلکم کرے گی. ہمارا ریگولر انگیجمنٹ رہتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، جو ان کے کچھ امبیسڈرز یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں سے کور کر رہے ہیں افغانستان کو، ان کے ساتھ بھی میرا انٹریکشن ہوا. اور قطر میں بہت سی کچھ ایمبیسیز بیسڈ ہیں، یو ایس ہے، ان سب، چائنا ہے، رشیا ہے، تمام کنٹریز اس وقت میرے خیال میں میرا ایک وہاں پہ آبزرویشن ہے وہاں پہ رہنے کے نتیجے میں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانا چاہتی ہے اور افغانستان میں پیس اور سٹیبلٹی کے عمل کو آگے لے جانا چاہتی ہے. How much recognition is away? میرا خیال ہے کہ ابھی یہ سوال تو ہر کنٹری، ہر حکومت اپنے حساب سے. پاکستان ہم کتنا، پاکستان کی پوزیشن بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے کہ جو ریکگنیشن ہے پاکستان کی طرف سے افغانستان کی حکومت کی ریکگنیشن، وہ ایک پروسیس کے نتیجے میں جس میں نیبرز بھی شامل ہوں، ریجن اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی شامل ہوں، اس نتیجے میں ہی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں کوئی ٹائم لائن تو اس پہ اٹیچ کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس طرح افغانستان ان تمام معاملات میں، انکلوسیوٹی میں، ہیومن رائٹس میں، کاؤنٹر ٹیررزم میں آگے بڑھتا ہے. یہ بنیادی ایشو ہے ویمن رائٹس، اس میں اسپیشلی ہم ٹاک اپ. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد جاری رکھیں گے پروگرام. گراؤنڈ گتن کو پروگرام کے وارے بیا ہر کلے منصور صاحب، وہ ہم جو سٹرائک کے بعد ہم جو ٹیررزم پہ، کراس بارڈر ایشوز پہ بات کر رہے تھے، تو وہاں سے یہ سوال، لیکن تھوڑا سا ہم ڈرفٹ کر گئے دوسری سائڈ پہ طالبان کے رویے یا طالبان کی پالیسیز کے حوالے سے. جو ٹی ٹی پی ہے، از اٹ انگیج ناؤ؟ دیکھیں، ہم پاکستان کی یہ بڑی واضح پوزیشن رہی ہے، اور طالبان کے آنے سے پہلے بھی اور طالبان کے آنے کے بعد بھی، کہ ہمارے لیے ان کے ساتھ ریکنسیلیشن، ان کے ساتھ ڈائیلاگ ایک پریفرڈ آپشن ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی جو بھی لوگ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کر کے پاکستان کے ساتھ مین سٹریم ہونا چاہیں، اپنے علاقوں میں آ کے رہنا چاہیں، لیکن اس کے لیے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو، پاکستان کے پولیٹیکل فریم ورک کو تسلیم کرنا اور ٹیررزم سے، ٹیررسٹ ایکٹ سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ آپ کی فوجوں پہ یا آپ کے سویلینز پہ ٹیررسٹ اٹیکس بھی ہو رہے ہوں تو پھر کسی بھی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے اداروں کے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے رابطے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس سلسلے میں معاملات اس ریکنسیلیشن ٹریک پہ بھی آگے بڑھیں. کچھ رپورٹس آئی تھی کہ اس وقت ڈائیلاگ دوبارہ شروع ہوئی ہے، اور طالبان سپرویژن میں، یا سپرویژن کہہ دے یا کیا ہوتا ہے، ان کی جو ہیلپ ہے اس سے جو ہے نا پاکستان. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ چند ماہ پہلے بھی ایک پاکستان ڈائیلاگ شروع ہوا تھا، 1 مہینے کا سیز فائر اناؤنس ہوا تھا، پھر ان کی طرف سے سیز فائر ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ٹیررسٹ واقعات کا سلسلہ آ گیا. ابھی بھی جو یہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ ریکنسیلیشن کی میں انشاءاللہ پیش رفت ہو سکتی ہے. اور افغان حکومت، افغان انٹرم گورنمنٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو ڈائیلاگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، جو کہ ہم ان کی بات کو ویٹ دیتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں، اور اس میں وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، یہ گزشتہ 20 سال کے اندر ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے بعض علاقوں میں ایسی پاکٹس میں
کچھ اس قسم کے گروپس یا ٹیررسٹ گروپس کی موجودگی کے لیے جگہ پیدا ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے اس ڈیٹیل میں جانا اب اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے۔ ویسے ٹی ٹی پی والے جو ڈائیلاگ ہوتے ہیں اس میں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں جو کہ کچھ آئے ہیں سامنے؟ دیکھیں ان کے مختلف گروپس ہیں اور ہر ایک کی ڈیمانڈز فرق ہوتی ہیں، لیکن ڈیمانڈز کچھ جگہوں پہ لوگوں کی ریلیز کی ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ اپنے علاقوں میں کسی خاص ارینجمنٹس کی ہوتی ہیں، اور میں چونکہ اس ڈائیلاگ کا تو باقاعدہ سے حصہ نہیں ہوں تو میں آپ کو 1 2 3 میں ڈیمانڈز تو نہیں بتا سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈائیلاگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر دونوں سائیڈوں کی پوزیشنیں کافی اپارٹ بھی ہوں تو مڈل گراؤنڈ پہ پہنچنے کا رستہ ڈائیلاگ ہی پرووائڈ کرتا ہے، اور فائنلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کی جو موومنٹس ہوتی ہیں، انسرجنسیز ہوتی ہیں، وہ ان کا خاتمہ ڈائیلاگ کے ذریعے بہت بہتر طریقے سے ہو طالبان سکتا ہے۔ کون سے آپشن پہ زیادہ آپ کے ساتھ ایٹ ہوم ہے کہ ایکشن جس طرح ہم لے رہے ہیں یا ہارڈ پرسوٹ ہم سمجھ لیں، کیونکہ وہ آتے ہیں ادھر سے فائر کر کے پھر کراس یا ادھر سے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کس چیز میں وہ طالبان کی بنیادی کمٹمنٹ جو ہے اور وہ بڑی سنسیئرلی مجھے بھی اور ہماری لیڈرشپ کو ہر میٹنگ میں کہہ چکے ہیں کہ ان کی کمٹمنٹ موجود ہے کہ ان کی سوئل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب کل بھی بیان آیا تھا سراج الدین حقانی کا، بالکل ہم ان کے اس بیان پر، اس کمٹمنٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کو پریکٹیکلی آگے لے جانے کے لیے اس میں مختلف سٹیپس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ہے، جس میں ان کے ساتھ ٹاکس والا معاملہ ہے، جس میں اور بھی سٹیپس ہو سکتے ہیں۔ تو وہ فیسیلیٹیشن جو رول ہے وہ میرے خیال میں افغان انٹرم گورنمنٹ، میں نے آپ کو پچھلے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ہمیں وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، اور اسی لیے انسٹیٹیوشنل انگیجمنٹ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے انسٹیٹیوشن کے درمیان کراس بارڈر ایشوز پر، ٹیررزم ایشوز پر، وہ بہت ضروری ہے اور وہ جاری رہنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں کہ افغانستان کا انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک کا حصہ بننا بہت اہم رول ادا کرے گا افغانستان کی اوور آل اسٹیبلٹی میں آگے چل کے۔ تو وہ کوئی ہے وہاں پہ ایپیٹائٹ ہے ٹو بی پارٹ آف دا انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹیرر فریم ورک؟ دیکھیں وہ اگر ٹیررزم کے چیلنج پر افغانستان میں قابو پایا جاتا ہے تو آپ کے لیے پیس، اسٹیبلٹی اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے رستے کھلتے ہیں۔ اگر نہیں پایا جاتا تو پھر افغانستان ابھی سر یہ عید سے پہلے مزار اٹیک، کابل اٹیک، قندوز اٹیک، مطلب ہے کہ پورے ملک میں روزانہ کی بنیاد یہ ایک ویو آف اٹیکس آیا تھا جو رمضان میں انفارچونیٹلی جس میں کافی شہادتیں ہوئیں، ان کے کافی سیویلینز شکار ہوئے، افغانستان کے لوگ شکار ہوئے ان ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا۔ داعش کی طرف سے کافی سارے اٹیکس تھے۔ تو اس افغانستان کی حکومت نے، اگین میں کہوں گا کہ داعش کے خلاف پچھلے چند مہینوں میں کافی ایکشنز بھی لیے ہیں، اور اب ان اٹیکس کے بعد بھی انہوں کا کہنا یہی ہے کہ وہ داعش کے خطرے کو، داعش کے چیلنج کو، داعش کے تھریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے چونکہ افغانستان کے سارے نیبرز افغانستان کے ساتھ اس معاملے پر اب بائیلیٹرلی انگیجڈ ہیں، تو افغانستان اور پاکستان، ہمارے کیس میں افغانستان اور پاکستان کا ڈائیلاگ ان معاملات پہ آگے بڑھنا چاہیے، افغانستان کا ان کے اپنے دوسرے نیبرز کے ساتھ بھی ان معاملات یہ جو این آر ایف ہے، نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ، جو نارتھ میں اسپیشلی پنشیر ویلی سے جو ابھی اٹھ رہا ہے، جی، اور کچھ خبریں بھی آئی تھی ریسنٹلی، اس میں کچھ طالبان کی کیجویلٹی ہوئی تھی، کچھ ان کی ہو گئی تھی، اور سوشل میڈیا پہ اسپیشلی طالبان کی جو لوگوں کو پبلکلی مار رہے تھے اس پہ کافی وہ بھی ہو رہا تھا۔ یہ کتنا سیریس ایشو ہے آپ کی نظر میں؟ یو بین دیر، میں ایز اے ڈیفینیٹلی ناٹ ٹاکنگ اپ پاکستان پالیسی، اس میں بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ کی نظر میں یہ مجھے اس کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے، کیونکہ افغانستان ایک بڑا ملک ہے، افغانستان کے مختلف صوبوں میں مختلف قسم کی ایتھنک اور سیاسی قوتیں بستی ہیں، تو کتنا کریڈیبل یہ تھریٹ ہو سکتا ہے مجھے اس کا ابھی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت اور افغانستان کے ادارے ان کو اس تھریٹ کو ایک کمپریہنسو طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ کمپریہنسو طریقے سے مطلب ہے کہ ایک تو سیکیورٹی ٹریک ہے کہ بندوق اٹھا لا ایک سیکیورٹی ٹریک ہے اور دوسرا پولیٹیکل ٹریک ہے، تو وہ اگین ایز اے بردر کنٹری، ایز اے ہمسایہ ایڈوائز کر سکتے ہیں بہتر ہے گا، تو اس کے بہتر نتائج آ سکتے ہیں کمپریہنسو اپروچ کے۔ فارمر وائس پریزیڈنٹ تھے امراللہ صالح،
یا ہو گیا جو جنرل سادات وغیرہ کہتے ہیں پاکستان کا وزٹ کیا ہے؟ ڈو یو ہیو اینی نیوز اباؤٹ؟ نہیں، مجھے اس پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہوگی، کیونکہ آج کل آپ میڈیا میں بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہیں، ہمارے سے زیادہ ویل انفارمڈ ہیں آپ، میرے پاس ایسی کوئی اس میں تصدیق. Are we engaged with let's say people like امراللہ صالح یا جنرل سادات ایٹسیٹرا؟ دیکھیں جو لوگ افغان پولیٹیکل پرسنالٹیز کچھ پاکستان بھی آئے، کچھ ترکی چلے گئے، کچھ تاجکستان چلے گئے، کچھ ایران گئے 15 اگست کی چینج کے تبدیلی کے بعد، اور ان جانے والوں کے پولیٹیکل یا سیاسی نظریات مختلف ہیں طالبان سے، تو وہ ان کے ساتھ ہمارا کہیں نہ کہیں رابطہ ہو جاتا ہے. اور قطر میں بھی ریگولرلی انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے. قطر، ترکی، تاجکستان، یہ سارے کنٹریز طالبان کی حکومت کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی انگیجڈ ہیں. ٹریک 2 پہ جا رہے ہیں یا ٹریک 1 پہ بھی رابطہ ہے؟ نہیں، ابھی تک ایسا کوئی پروسیس تو نہیں ہے جو جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے ایران میں کچھ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں متقی صاحب نے جب وزٹ کیا تھا. اسی طرح ترکی میں بھی کچھ ٹریک 2 ٹائپ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور یہ سارے جو پروسیسز ہیں یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ آگے چلنے کا رستہ تلاش کیا جائے، اور آگے افغانستان میں ایک دیرپا اسٹیبلٹی اور جو کہ افغانستان کے لیے ریجنل کنیکٹیوٹی کے راستے پر انفارچونیٹلی افغانس ہارڈلی ریئلائز اٹ. میں بڑا ہارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیفینیٹلی دے ول ریئلائز اٹ. امن تو ہر کسی کی وہ میرا خیال میں وہاں پہ ریئلائزیشن ہے، لیکن یہ جو اسپیشلی میں امراللہ صالح صاحب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا بہت زیادہ آگے نکل چکے تھے اینٹی پاکستان، تو خبریں یہ آ رہی ہے کہ وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اور شاید کچھ ہو ایسی چیزیں. دیکھیں پاکستان تو میں پھر آپ سے کہوں اسی گا لیے کہتا ہے پاکستان کہ تو افغانستان میں ہر ایک سے انگیج رہا ہے، لیکن میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی خبر ہے ہی نہیں ایسی. ادھر ہمیں اسلام آباد میں بتایا جا رہا ہے ٹرمینل بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے. میں وہاں پہ رہا، مجھے بتایا گیا کہ 24 گھنٹوں میں آدھے گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے. دیر واز نو ٹرمینل، سارا جو ہے نا ہے وائرز ایٹسیٹرا تھا. کہتے وہاں پہ جو گاڑی آ جاتی ہے 10 دن 15 دن اگر آپ نے کوئی اسپیڈ منی نہ لگا دیا تو ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ابھی میں نے سنا ہے ہاؤ مچ ٹروتھ از ان اٹ. دیکھیے بزنس اور ٹریڈ میں تو ایک جینون امپرومنٹ آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی سپلائیز ان کی یا تو پاکستان سے جاتی ہیں یا بہت سی ایکسپورٹس ان کی پاکستان آتی ہیں. اس وقت جو آپ موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں، جو نیا ٹرمینل چونکہ بن رہا ہے اور 1.5-2 سال اگلے 1-1.5 سال میں وہ جب مکمل ہو جائے گا تو وہ بہت امپروو نظر آئے گا. بنیاد ہی نہیں رکھی، لیکن نہیں وہ جو ہم کہتے ہیں نا ڈی پی سی جو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو زیادہ اہم چیز ہے کہ افغانستان کی سائٹ پہ بھی اتنی ہی کورسپونڈنگ سہولیات مہیا کرنی ہوں گی. ابھی جو ریسنٹلی سٹیپس دیکھیں آپ نے بزنس میں، ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپس پاکستان اور افغانستان نے ایگری کیا ہے. مارچ کے مہینے میں ہم نے ٹیڈ کا ڈاکومنٹ شروع کیا ہے، ٹیمپریری ایڈمیشن ڈاکومنٹ، جس پہ افغان ٹرکس 6 مہینے کے پرمٹ پہ پاکستان آ سکتے ہیں اور ہر وزٹ میں وہ 15 دن گزار سکتے ہیں. اور اسی طرح پاکستانی ٹرک افغانستان جا سکتے ہیں، افغانستان کے بارڈرز سینٹرل ایشیا تک وہاں تک جا سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی فارورڈ لکنگ ڈاکومنٹ ہے، اور اس سے ٹرانزٹ میں اور ٹریڈ میں بائیلیٹرل پاکستان اور افغانستان کے بہت زیادہ، ٹرانسپورٹیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. پھر ہم آپ کو پشاور جلال آباد بس کے لیے بھی پلان کر رہے ہیں، وہ ابھی تک نہیں ہوا. اس میں تھوڑے سے پروسیجرل ایشوز ہیں، ٹینڈر کرنا اور پیپرا کی فارمیلٹیز. اسی طرح کوئٹہ کندہار کا بھی ہمارا ارادہ ہے کہ بس پاکستان اور افغانستان کا ارادہ ہے کہ بس سروس شروع کی جائے. ہم بہت سن رہے ہیں کہ بارڈر ٹریڈ مارکیٹ بن جائیں گے، وہ بھی ابھی تک. بارڈر ٹریڈ مارکیٹ کا تو ایک ایشو ہے، لیکن جنرلی آپ دیکھیں تو ٹریڈ پہ موومنٹ دونوں ممالک کے درمیان بہت بڑھ رہی ہے، اور ٹرانزٹ کی فیسیلیٹیشن میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے. اور جو ہی دونوں کنٹریز نئے ایپٹا کو نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، انفارچونیٹلی پاکستان از ٹو سلو ان ٹیکنگ دا ڈیسیژن. ایک فیصلہ آیا آج سے تقریباً کئی مہینے پہلے کہ جی جو افغان ایک سرٹن اپنا بزنس ادھر شفٹ کرنا چاہے یا ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ انویسٹمنٹ کرے تو ان کو ہم ریزیڈنشل، دیکھیں امریکہ والے دے رہے ہیں، کینیڈا والے دے رہے ہیں، ترکی والے دے رہے ہیں، پوری دنیا وہ رہے ہیں. پاکستان کہتے ہیں ہم فیصلہ لے رہے ہیں. یہ جب سے میں 20 سال سے تو میں یہ سن رہا ہوں. نہیں، لیکن اب تو اس انویسٹمنٹ پالیسی پہ کافی کام ہو رہا ہے، اور ہمارے جو انویل کب ہوگا نا؟
میرا خیال ہے کہ وہ کافی آگے اگلے مراحل میں جا چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو جائے گا. افغانز کو اکاؤنٹ کھولنے کی پہلے اجازت نہیں ہوتی تھی, اب افغانز اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اتنا مشکل ہے, ابھی بھی اتنا مشکل ہے. ود ہوم آئی میٹ وہ کہتے ہیں یار بڑا مسئلہ ہے اس میں. اصل میں کچھ تو مسائل ان ریگولیشنز کی وجہ سے ہیں جو فیٹف یا دوسری چیزوں کی وجہ سے امپوزڈ ہیں, لیکن میرا خیال ہے کافی اس جو افغان کی انویسٹمنٹ والی پالیسی بھی میرا خیال فائنل مراحل میں ہے اور اس پہ کافی کام اس کو آگے لے جانے کے لیے ہو رہا ہے. اور آپ میرا خیال دیکھیں گے بہت افغان انٹرسٹڈ بھی ہیں, بہت افغان بزنس مین جو اپنی انویسٹمنٹ یہاں لانے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. مجھے روزانہ بیسس پہ بہت سے افغان اپروچ کرتے ہیں اور اس میں مجھ سے اتنے پوچھ لیتے ہیں کہ اکثر میں تو آپ کے ساتھ غیر انٹریکشن میں رہتا ہوں. پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے وہ بہت کوشش کرے, دونوں طرف سے بڑے بڑے بزنس مین ہیں اس میں اور وہ اس کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. تو میرے خیال ہے یہ تو بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ انویسٹمنٹ پالیسی کی تکمیل دیکھیں گے اور اس کی پھر امپلیمنٹیشن دیکھیں گے. امبیسڈر صاحب, آج سے کچھ دن پہلے, بلکہ آئی ڈونٹ نو ہفتے 2 ہفتے ہوئے ایسے زیادہ ہوئے کہ پاکستان کی ایک ہیلتھ ڈیلیگیشن جو تھی وہ وہاں پہ اسسمنٹ کے لیے گئی تھی. یہ جو ہاسپٹلز ہیں, نشتر ہاسپٹل, وہ جو مختلف میں نے بھی وزٹ کیے, بلخ میں بھی جو فیسلٹیز ہے, کابل میں ہے, خوست وغیرہ, جلال آباد, کام بہت سلو جا رہا ہے اس میں. تو ان کا کیا اسسمنٹ رہا جب وہ تعریفیں تو بلڈنگ کی کر رہے تھے؟ ہاں دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے نا یہ کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہیلتھ کے ایریا میں بہت ہی ڈیپ روٹڈ کوآپریشن ہے. بہت سے افغان ڈیلی بیسس پہ ہم میڈیکل ویزاز دیتے ہیں, وہ پاکستان ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. یہ ہاسپٹل پاکستان نے جو 3 ہاسپٹل بنائے تھے اور دنیا کے مختلف اور ممالک اداروں نے بھی وہاں ہاسپٹل بنائے ہیں, یہ بڑی مشکلات کا شکار ہیں, خاص طور پہ 15 اگست 2021 کے بعد سے, کیونکہ نارمل ان کی سیلریز کی پیمنٹ, ان کی رننگ وغیرہ میں مشکلات آئی ہیں. اب ہماری جو ہیلتھ ٹیم گئی تھی, اس نے وہاں جا کے ان مشکلات کا جائزہ لیا ہے اور وہاں پہ جو کچھ پیمز کے ڈاکٹرز ہیں, بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں تینوں, آپ مل بھی چکے ہیں ان سے. یہ ان تینوں کی ٹیم نے جا کے وہاں پہ بہت ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ کی ہے اور اب میرا خیال ہے کہ ہم نے جو اداروں نے آپس میں بات کی ہے ہیلتھ کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, ہمارا ارادہ ہے کہ جون یا جولائی تک وہاں پہ تمام انسٹرومنٹ انسٹال ہوئے ہوئے ہوں جو پاکستان نے آلریڈی ایکوپمنٹ پرووائڈ کیا ہوا ہے, وہ انسٹالڈ ہو. ایم آر آئی ایکوپمنٹ ہے اور بھی دیگر سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ ہے, اور ٹیکنیکل لوگ بھی جائیں گے. اور ٹیکنیکل لوگوں کو ہم جو ہماری کوشش ہے کہ ہم افغانز کو ہی ٹرین کر سکیں, یعنی وہاں پہ افغانز ہی ہوں. اگر ان کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے, کچھ یہاں سے ٹیم جاتی ہے ٹرین کرنے کے لیے, یا ان کے افغان ہیلتھ پروفیشنلز پاکستان کے ہاسپٹلز میں آ کے آن جاب ٹریننگ پہ کچھ عرصہ گزارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ, لیکن افغانستان میں یہ ہاسپٹل اتنی کوآپریشن موجود ہیں کہ وہاں پہ جو ہیڈ آف دا ہیلتھ وہ ہے منسٹری ہے, کہتے ہیں یہ اسٹڈیڈ ان پاکستان. ہیلتھ منسٹر جو ہیں ڈاکٹر قلندر عباد, انہوں نے پاکستان میں اسپیشلائزیشن کی ہے, یورولوجسٹ ہیں وہ. اور وہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں 10 سال پہلے وہاں پوسٹڈ تھا, آج سے 10-11 سال پہلے. ان 10-11 سالوں میں وہاں پہ ہیلتھ پروفیشنلسٹ نے اور ترقی کی اور اب وہ اپنے ہسپتال سنبھالنے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہیلپ اور اسسٹنس ٹیکنیکل کوآپریشن ہونا چاہیے. میں نے ان ڈاکٹروں کے ساتھ جو انٹریکٹ کیا, انہوں نے بلڈنگ کی بہت تعریف کی, مطلب کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ. میں نے یہاں تک سنا کہ ایون پاکستانی ہاسپٹل جو ہے نا, ان کی فیسلٹی ایسی نہیں جہاں پہ وہاں پہ ہے. سوری, اور میں نے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وزٹ کیے, میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کابل یونیورسٹی میں جو ہمارا اقبال وہ ہے فیکلٹی ہے, یا آپ بلخ یونیورسٹی جائے, وہاں پہ جو ہے جگہ جگہ پہ دیر مارولس بلڈنگز, لیکن آگے سے وہ رننگ نہیں ہے. دیکھیں خیر ایجوکیشن والے تو رننگ ہیں, لیکن یہ ہیلتھ والے جناح ہسپتال, لوگر ہاسپٹل اور نشتر کڈنی سینٹر جلال آباد جو ہیں, یہاں پہ تھوڑے سے یہ مشکلات یا پرابلمز آئے ہیں بیکاز آف انسٹالیشن آف ایکوپمنٹ. اب اس مشکل کو عبور کر لیا جائے گا اور اب وہ انسٹال ہو جائے گا. جی, اس ٹیم کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ اپنی پروفیشنل اوپینین دیں کہ یہ کیوں نہیں ابھی تک فنکشن کر پا رہے. انہوں نے بہت اچھی رپورٹ دی ہے, بہت اچھی سجیشنز دی ہیں, اور یہ ہمیں امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں, اگلے چند ہفتوں میں یہ کام تیزی سے تکمیل تک جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ماہ میں یہ تینوں ہاسپٹلز اوپنلی کام کر رہے ہوں گے, پریکٹیکلی کام کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے پروجیکٹس ہیں ایجوکیشن میں, وہ تو
کو انفراسٹرکچر میں یہ جو اور ان ہاسپٹلز کی بلڈنگز مثالی بلڈنگز آپ نے دیکھی ہیں بالکل. میں نے کہا نا کہ دا بیسٹ بلڈنگ انفراسٹرکچر, لیکن آگے سے مین اینڈ مشین کا مسئلہ وہ بڑا مسئلہ ہے. یہ جو ایک تو ہم نے خیر یہ تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے تھوڑا سا واپس آتے ہیں. یہ جو پاکستان میں حکومت چینج ہو گئی, قریشی صاحب واز کنسیڈرڈ ٹو بی سامنے کہتے ہیں اسپوکس پرسن طالبان کے لیے, وہ مطلب ایک آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ وہ کرتے تھے جس سے مسائل بھی پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ہو جاتے. ابھی دا ٹیم از ڈفرینٹ. ہیو یو انٹریکٹڈ ود دا نیو پولیٹیکل دیکھیں باسز؟ پاکستان میں چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے, سیاسی تبدیلی آئی ہے, لیکن پاکستان کی پالیسی ٹورڈز افغانستان بڑی کنسسٹنٹ ہے. میرے خیال میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا. میرے خیال میں جو پاکستان کی جو قیادت کی یا پاکستان کی حکومت کا رویہ یا رجحان جو وہ کنسسٹنٹلی یہ رہا ہے کہ افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. افغانستان نے جی کہاں پہ عمران خان جو ڈبڈ ایز طالبان خان اور کہاں پہ بلاول بھٹو زرداری, مطلب جو وہ, لیکن ہماری پالیسی جو ہے وہ اگر ہم انڈیویجولز میں جائے بغیر دیکھیں پالیسی, اور خاص طور پہ اب جو کرنٹ ٹیم ہے ہماری بڑی کلیئرٹی ہے کہ افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے. وہ اپنی پالیسیز اپنے ڈیسیژنز کے لیے خود وہ انہوں نے کرنے ہیں, خود ان کی ذمہ داری ہے. ایز اے کلوز نیبرنگ کنٹری, ایک وہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ دونوں بہت ہی قریبی ہمسایہ ممالک ہیں, دونوں کو سوشلی اور کلچرلی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اس ناطے سے ہم ان کو ہیلپ اور ایڈوائز کرتے رہیں گے جیسا کہ دنیا کے دوسرے ممالک بھی کر رہے ہیں. میں پھر آپ کو کہوں گا کہ افغانستان آج انٹرنیشنلی انگیجڈ ہے دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک کے ساتھ, بڑے بڑے اداروں کے ساتھ. UN موجود ہے. ٹائم کم ہے جی. ایک سوال آپ کے بارے میں تھا, ایک فنکشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اٹھ جاتے ہیں جس پہ سوشل میڈیا پہ, اگین از اے پرسنل کویسچن, تو سراج الدین حقانی صاحب جو ہی آپ ملنے کی کوشش, لوگ کہتے ہیں ملنے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس نے کیونکہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں پہ پاکستانی سفیر سے ملا تو اس کے بڑے, اور یہاں پہ بڑے سینئر لوگوں نے اس کو کوٹ بھی کیا کہ ایون طالبان آر اوائڈنگ دا پاکستانی. نہیں میرا خیال ہے وہ سوشل میڈیا پہ اگین لوگ بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کرتے ہیں. ایک تو میں وہاں پہ اکیلا نہیں تھا, وہ اس میرے ساتھ بھی اور میرے سے اگلی اور پچھلی روز میں بھی دیگر ممالک کے امبیسڈرز بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ میں میرا خیال ان کو جب کھڑا ہوا تھا تو ان کے احترام میں کھڑا ہوا تھا کہ وہاں سے گزر رہے تھے, وہ گارڈ آف آنر کا وہاں پہ اپنے سپاہیوں کی طرف معائنہ کرنے جا رہے تھے, اور جب کوئی سینئر ہوسٹ گورنمنٹ کا کوئی سینئر گزر رہا ہو تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال میں ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں تھی جس کو جس طرح سے سوشل میڈیا نے پریزنٹ کر دیا. اور ہماری میٹنگز ریگولرلی افغان لیڈرز کے ساتھ, افغان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہوتی ہیں, اور بہت برابری کی بنیاد پر ہوتی ہیں. جو سراج الدین حقانی واز اے ڈریڈڈ پرسن نا, دا حقانی نیٹ ورک, اور یہ بڑا خلیفہ ہوتا تھا نا, کیسے بندے ہیں ویسے جو مل جاتے ہیں؟ دیکھیں وہ نارمل ہیومن بینگ افغانستان کے لیڈر ہیں, اور اب تو وہ بہت تمام دنیا سے ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں. کتنا ڈریڈڈ تو ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. ابھی ڈیبرا لائنس سے ہوئی تھی, اس کے بعد ابھی EU کے اسپیشل انوائے سے ہوئی. تو میرا خیال ہے ان کے بارے میں کوئی رائے دوں اس میں مطلب یہ بنتی نہیں ہے. یہ تو افغانستان کے وہ لیڈر ہیں, اور دنیا نے دیکھنا کہ کس طرح دنیا وہ ڈیفینیٹلی. آخری سوال میری طرف سے پھر آپ نے, یہ ہسٹوریکلی یہ ایک پرسیپشن تھا کہ افغانستان میں جو بھی سفیر جاتے کہتے ہیں پختون ہونا ضروری ہے, وہاں پہ یہ ہے وہ ہے, اور پختون کے بغیر مشکل ہوتا ہے. آپ سے پہلے جو صاحب تھے وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے, مطلب میں کہتے ہیں جتنے آپ ہائپر ایکٹیو ہیں, ہر کسی سے ملنا, اور وہ میں اس کو یہ لے گا تھوڑا سا ہائپر ایکٹیو ہے لوگوں سے انگیجمنٹ کے حوالے سے, مل ملانے, میڈیا کے ساتھ انٹریکشن وغیرہ. یو آر آلموسٹ میں کہتا ہوں دا سیکنڈ پنجابی, اسی طرح کہتے ہیں. نہیں دیکھیں میں کیا وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ وہ گدڑ سنگی ہے, نہیں میرے خیال میں ہائپر ایکٹیو تو بالکل نہیں, نارمل ایکٹیو ہوں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں افغانستان میں, آپ افغانستان جاتے رہتے ہیں, آپ افغانستان کی سوسائٹی کو اپنے قبائلی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے سمجھتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بہت ضروری ہے, ان کی غمی ان کی خوشی میں سیاسی طور پہ بھی ضروری ہے, اور ان کے چونکہ روابط پاکستان آنے جانے کے سلسلے میں نہیں, آپ نے وہ پرسیپشن بریک کی ہے نا کہ جانا ہے تو پختون کو بھیجنا ہے وہاں پہ, اس لیے کہ انٹریکشن میں میرا خیال ہے یو ہیو نو پرابلم ان
میرا خیال ہے interacting with the پاکستانی اسٹیٹ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ پختون یا نان پختون کا معاملہ نہیں ہے، چاہے وہاں پختون ایمبیسڈر چلا جائے، چاہے وہاں پہ بلوچ ایمبیسڈر چلا جائے، چاہے وہاں پہ سندھی ایمبیسڈر چلا جائے، پنجاب سے چلا جائے، آزاد کشمیر سے چلا جائے، وہ پاکستان کا ایمبیسڈر ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز جو ہیں بھیجتے ہیں نا ریسیپروکلی. لیکن میرا خیال ہے کہ پاسٹ میں ان کے اگر لسٹ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی نان پختون بھی آئے ہوں گے. اس وقت مجھے ان کے لسٹ یاد تو نہیں ہے، ڈیفینیٹلی کوئی ہوگا، لیکن لارجلی لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ایز اے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور سوسائٹی ٹو سوسائٹی ریلیشن شپ لے کے یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پرٹیکولر ایتھنک گروپ سے سفیر رہے گا یا ادھر سے پرٹیکولر، ان کو بھی یہ اس ریلیشن شپ کو یو بریک دوز پرسیپشن جو ہے نا کہ نہیں ضروری نہیں ہے. میں نے تو نہیں بریک کیا، مجھے میری اتھارٹیز نے اپوائنٹ کیا تھا لیکن آپ نے تو وہاں پہ یو ورک ہارڈ اینڈ ڈیفینیٹلی یہ، لیکن یہ تو ہمارا کام ہے نا حسن صاحب کہ وی شوڈ ورک ہارڈ کاش فار اور آور بھی اسی نیشنل طرح، انٹرسٹ. کاش اور بھی اسی طرح وہ جس طرح میں نے ورڈ یوز کیا ہائپر ایکٹیو، اسی طرح یو ریپرزینٹ یور کنٹری. آئی تھنک یو نیڈ ٹو بی پراؤڈ آف بینگ ریپرزینٹیٹیو آف یور کنٹری ان اے فارن لینڈ. یہ بڑی آنر ہوتی ہے جی. I have learnt a lot by serving in افغانستان، اور مجھے بڑے وہاں پہ عزت بھی ملتی ہے، تو میں اس سے بہت بڑا آنرڈ سفیر ہوتا ہے پاکستان آنرڈ سفیر ہوتا ہے، اور واقعی ایک بہت بڑا تجربہ ہے وہاں پہ کام کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میرے لیے بڑا اچھا تجربہ رہا ہے کہ وہاں پہ کام کرنے کا. جی منصور صاحب، آئی ایم ڈن میری طرف سے. اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ مور اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے، یا کسی کو کوئی. نہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ مجھے اس پروگرام میں بلاتے ہیں. اتنا اچھا انٹریکشن ہوتا ہے، بڑا فرینک اور فرینڈلی انٹریکشن ہوتا ہے، اور امید ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے تو حالات افغانستان میں مزید بہتر ہوں گے. انشاءاللہ. ویسے بھی میں نے بھی سنا ہے کہ بہتری کی طرف گریجولی اٹس انچنگ ٹورڈ دی بیسٹ کی طرف جائے. بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب. گران کو تن کو داو زمنگا نے پروگرام منصور احمد خان صاحب سره ما کوشش وکړو چې څومره هغه خبرې دي په سوشل میډیا یا په میډیا یا پاکستان افغانستان تعلقاتو په حواله سره، هغه حواله سره ما په خیال منصور صاحب ډیر somehow somewhere he a diplomat خو somewhere somehow هغه چې کوم دی هی اوپن اپ هم شو چې راکولاو خبره خاصه توګه د پاکستان او افغانستان څنګه چې دوی وي چې داس عجیبه غونته کې تعلق دی د دوی، دا عجیبه غونته کې ریلیشن دی د دې. نو په دې کې ته صرف یو کانٹ بی ا ډیپلومیټ اونلی، یو هاو ټو بی هغه څنګه چې دوی چې الته کې لاړ شي نو هغه ټرایبل سټرکچر دی، د هغه ځای رسم و رواج په هغه سره به هم ته هغه شانته هینډلینګ وکړي. اجازه غواړو د الله په امان.